جی جناب، ماشاءاللہ سے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے الحمدللہ وہ ہے سیلف کمپیشن، پاور آف سیلف کمپیشن. ٹھیک ہے کہ یہ ہے کیا، کیوں ہے، کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا ایک نظریہ ہے. مطلب ہر چیز کو ہم ہر نظریے سے دیکھ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو آج ہم سیلف کمپیشن کو پہلے تو سمجھیں گے کہ ہے کیا چیز، اور اس کے بعد اس چیز کو ہم مزید دیکھیں گے اے سی ٹی کے نظریے سے، ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی کے نظریے سے. ٹھیک ہے، لیکن پہلا پارٹ کیا ہے جو ہمارا ہے کہ اس کو ہم پہلے ایکسپلور کریں کہ واٹ از سیلف کمپیشن. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا نام برین عباسی ہے، میں سی سی ایچ سرٹیفائڈ کوچ ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں پورنوگرافی ایڈکشن کاؤنسلنگ سرٹیفائڈ کوچ ہوں، کیونکہ میری نیش بیسکلی پورنوگرافی ایڈکشن ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ٹرینر ہوں، اس میں مدرس اور ٹین ایجرس کو اور ساتھ میں ٹیچرس کو ٹرین کرتی ہوں. اے بی این ایل پی سے میں نے ماسٹر پریکٹیشنر لائسنس ہے الحمدللہ میرے پاس. الہدا سے میں نے تعلیم الدین کیا ہوا ہے. آئی او یو سے میں نے اسلامک سائیکالوجی میں ڈگری کی ہے. تو ان سب چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے جو میرا ٹریننگ سٹائل ہے اور جو میرا کاؤنسلنگ سٹائل ہے وہ اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اے سی ٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی کو میں آج کل جس ایکسپلور کر رہی ہوں، جو میری نیش ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورنوگرافی ایڈکشن یا پھر ایون ساتھ ساتھ میں اسکرین ایڈکشن جو آپ کی بیسکلی اسکرین ریلیٹڈ ایڈکشن، چاہے وہ بنچ واچنگ ہو، چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہو، ان سب کو بھی میں کیٹر کرتی ہوں الحمدللہ. تو ان سب کے لیے جو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے کئی ساری اپروچز ہوتی ہیں، رائٹ، سائیکالوجی کی. اور اب خاص کر جو ہے ہم اپلائیڈ سائیکالوجی کے ایرا میں داخل ہو چکے ہیں، سبحان اللہ. تو اپلائیڈ سائیکالوجی میں تو کئی ساری چیزیں نکل آئی ہیں. جیسے پہلے صرف ایک کنونشنل سائیکالوجی تھی، آپ کی سی بی ٹی اپروچ تھی. اب اپلائیڈ سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ پیچھے کی ساری چیزیں کو مائنس کر کے وہ تھی کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا، کم سے کم اس میں زیادہ سے زیادہ امپیکٹ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں. تو اس میں کئی تھراپی اپروچز نکلی ہیں، جس میں سے ایک اے سی ٹی بھی ہے، جیسے این ایل پی ہے، اے سی ٹی ہے، آر ای بی ٹی ہے، ڈی بی ٹی ہے. تو ان سب پہ میں نے الحمدللہ کام کیا ہوا ہے. لیکن جو مجھے سب سے اچھی اس لحاظ سے لگی کہ اس کو ہم بہت آسانی سے اسلامک پرسپیکٹو میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، وہ اے سی ٹی تھی. تو اس کے اوپر میں نے بہت الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کام کیا. پھر سر حدید سے جب ہم نے سی سی ایچ کیا تو سی سی ایچ پہ اتنی اچھی ہماری سر نے فاؤنڈیشن کھڑی کر دی کہ اس کے ساتھ نئی اپروچز کو انٹیگریٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا. تو اس وجہ سے الحمدللہ ہم جو ہے کئی چیزوں کو لے کے چلتے. دیکھیں، جو اپروچز ہوتی ہیں ہماری سائیکالوجی میں، وہ ہوتا کیا ہے، سمپل ٹو سے کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری ہے نا، اس کو ہم نے صحیح سے سمجھا ہوا نہیں کہ واٹ انٹریکٹس ود واٹ، کس کا کس چیز سے لنک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ہمارا جو پہلا وہ ہے کہ آج کے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہے کہ واٹ از سیلف کمپیشن، وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پریکٹس اٹ، پھر ہاؤ کین اٹ امپاور اس، اور اپلیکیشن آف ایسٹ. تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ بھائی ہے کیا، کیوں وہ آج اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں ہے. تو سیلف کمپیشن ہے کیا؟ تو آج ہم ایک چیز کو جیسے سیلف کمپیشن ہے، کمپیشن کو ہم جو ہے اسٹینڈ الون دیکھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم کس طریقے سے لے کے چلیں، جو ہماری زندگی میں کس کس چیز کو یہ امپیکٹ کرتا ہے، کہاں پہ جب یہ کمزور پڑتا ہے یا ہم سے صحیح سے اس کو یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہم کو کس طریقے سے تکلیف دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا بیسکلی کہ یہ کیوں ہمارے اس میں ہے. کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے بڑی چیز بناتی ہیں. تو ہمارے فاؤنڈیشنس میں سے، پرسنالٹی کی فاؤنڈیشنس میں سے ایک چیز ہوتی ہے کمپیشن. ٹھیک ہے. تو سیلف کمپیشن پہ آنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کمپیشن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو کمپیشن کیا ہے کہ سمپل ٹو کیا ہے کہ کمپیشن از ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ وتھ پازیٹیو انٹینٹ ٹو سیکیور دا بیسٹ فار آل. اس کو سمپل اس میں کہیں حسن زن. کہ حسن زن کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر میلس ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اس کی انٹینٹ جو ہے وہ زبردستی ہارم پہنچانے کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز خراب ہی ہونے کے لیے ہو رہی ہو. جیسے کہ آپ قرآن میں بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیز ہو جو آپ سمجھ رہے ہو کہ تکلیف دہ ہے، لیکن وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیت ہے الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے. تو آگے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ
جب تک ہماری اس چیز پہ پازیٹیو وہ نہیں آئے گی تو ہمارے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کمپیشن کیا ہے کہ کوئی جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ تھرڈ پرسن کر رہا ہو, چاہے وہ نہیں کر رہا ہو, چاہے ہم اپنے لیے ہوں, ٹھیک ہے, تو اس سب چیزوں میں پہلے دیکھنا ہے کہ اوکے, اس سے ہٹ کے کہ ضروری نہیں کہ نقصان نقصان ہو. ٹھیک ہے, انٹینٹ کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, سمپتھی لے کے آنی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ انڈیڈ, ایک ماشاء اللہ جامع ترمذی کی بہت بڑی حدیث ہے ابو دردہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی, لیکن اس میں سے ایک ہم نے چھوٹا سا پارٹ کیا لیا ہے کہ انڈیڈ یور سیلف ہیز اے رائٹ اپون یو, یور لارڈ ہیز اے رائٹ اپون یو, یور گیسٹ ہیز اے رائٹ اپون یو, اینڈ یور فیملی ہیز اے رائٹ اپون یو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انڈیڈ یور سیلف ہیز اے رائٹ اپون یو, اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کے جو سب سے پہلی آپ کی ذات پہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے نا, ہم جب الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ اچھے کر رہے ہیں, اپنے اخلاق دوسروں کے لیے اچھا کر لو. بالکل صحیح بات ہے, لیکن سب سے پہلے وہ سب چیزیں آپ کو اپنے لیے کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, ہم دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہو بھی جاتے ہیں الحمدللہ, ہم دوسروں کے لیے کمپیشنیٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ حسن ظن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو چانسز بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ سب سے پہلے ہم اپنے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. اپنے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے یہ پتا ہونا چاہیے تھا, میں نے یہ چیز میں نے کیوں کی, کیوں نہیں ہوتا مجھ سے, میں ہوں ہی فیلئر, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں کچھ نہ غلط نہ کروں. یہ سب اپنے آپ سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ چیزیں دیکھیں گے آج کہ ہاؤ ڈو وی ٹاک ٹو آور سیلوز. میں اپنے آپ سے کیسے بات کرتی ہوں. بندہ یہ سوچے کہ ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو ایک اپنے اندر ایک سائیکولوجیکل مسئلہ لگ رہا ہے کہ یو آر ٹاکنگ ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے نا, لیکن وی ٹاک ٹو آور سیلوز, رائٹ. مستقل ہمارے اندر ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, رائٹ. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ہم کو جو ہے نا بالکل سے کہتے ہیں نا انسان کو جکڑ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا, کوئی چیز بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو انسان دیکھیے, سب سے پہلے جب ایک انسان پیدا ہوا ہے, اس کو ایک عدد گولڈ میڈل تو اسی وقت مل گیا کہ وہ کون ہے, وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کیا ہے, اشرف المخلوقات. آپ سوچیں کتنی مخلوق ہے دنیا میں جو ہمیں پتا ہے, تو اس کو وہ تو بالکل 10% بھی نہیں ہے جو ہمیں پتا ہے. جو غیبی مخلوق ہے اس کو تو ہمیں بالکل پتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, الا یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. جنات کی اقسام ہے, فرشتوں کی اقسام ہے, اور بھی غیبی مخلوق ہیں, واللہ عالم. ٹھیک ہے نا, اور جتنی مخلوق آ کے ختم ہو چکی ہے دنیا میں, جتنی مخلوق ابھی ہے سمندری مخلوق, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کتنی کون ہے کیا ہے. لیکن سبحان اللہ, اس سب مخلوقات میں ہمیں کیا کہہ دیا گیا ہے, اشرف. یعنی کہ ہمیں شرف حاصل ہے, رائٹ. شرف حاصل ہونے کا مطلب کہ وی آر دا آنرڈ کریچرز, کہ ہم کو ایک عدد اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, تکریم دی ہے. وی آر اشرف ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کہ اشرافیہ ہے, یا پھر جو گیسٹ آف آنر ہوتے ہیں, تو سوچے ہم وی آر دا آنرڈ کریشن اپون آل دا کریشنز. صحیح ہے, تو سب سے پہلا گولڈ میڈل تو ہمیں وہیں پہ مل گیا. پھر الحمدللہ اللہ نے ہماری دوسری نعمت جو ہمیں دی, ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا, ہمارے کانوں میں اذان ہوئی, تو ہمیں ایک اور گولڈ میڈل کیا مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام کو ابھی اگر نہیں کرتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب لوگ تو مسلمان نہیں ہوتے نا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا ہو گئے. اب انسان ہونے کی حیثیت سے تو یہ ہمیں شرف حاصل کیوں ہوا, ٹھیک ہے نا. اب اتنی ساری کریشنز ہیں دنیا میں, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ ہم جب اس میں اشرف ہیں, کیوں, تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ دوسری کریشنز کو نہیں دیا. جنات کو جو ہے وہ دیا ہے, لیکن ایک حد تک, اس سے زیادہ نہیں دیا, رائٹ. انسان کو فل پوٹینشیل کے ساتھ دیا ہے, اور ہم پھر اس کو لے کے آگے کیسے لے کے ہم دوسروں کے لیے اچھا کر سکیں. اب دیکھیں نا, جو جانور ہیں, اب وہ دوسروں کے لیے حد سے حد کیا کر سکتے ہیں, جا کے جو پیرنٹنگ جانور ہوتے ہیں, ایک بلی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے جو کھانا وانا لے کے آ سکتی ہے, لیکن وہ کمیونٹی میں تو کام نہیں کرتی نا. ٹھیک ہے نا, بلیوں کی کمیونٹی میں اب وہ ایک ایسا تو وہ نہیں ہے نا, وہ سب بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کمیونٹی ورک تو نہیں ہو رہا نا بلیوں کا. حد سے حد ایک بلی اپنے بچوں کے لیے کام کرے گی, رائٹ. ٹھیک ہے, اور وہ بھی جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی کہے گی جاؤ بھائی, صحیح ہے. اسی لیے بقیہ جانور بھی ہیں وہ کمیونٹی میں, لیکن ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ وولفس کے اندر اگر آپ بھیڑیوں کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں کہ دا پیک آف دا وولفس کس طریقے سے کام کرتا ہے.
ठीक है ना। लीडर हमेशा पीछे चलता है सबसे, ताकि वो सबको देख सके। जो यंगस्टर्स हैं वो आगे चलते हैं, जो जो बूढ़े हैं वो पेस सेट करते हैं, जो बच्चे और जो उनकी मादा हैं वो बीच में चल रही होती हैं। तो हाउ द वुल्व्स टेक केयर ऑफ ईच अदर, ठीक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें जानवरों से दिखा दिया। आप ने चूंटियों में देखा कितना नज्मुल जब्त है, ठीक है, लाइन बता के चलती है। हम इंसानों के लाइन बनाने में मसले हो रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही होती हैं, कोई मसले नहीं हो रहे होते उनको, ठीक है ना। वो मसले कहती हैं कि भाई क्यों हम लाइन में, क्यों हम क्यों चले लाइन में, वो भी तो लाइन तोड़ रहा है, राइट। लेकिन वो भी लाइन, वो सब लाइनों में चल रहे होते हैं, वो सब काम कर रहे होते हैं। तो सेल्फ कंपैशन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब कोई भी ऐसी चीज होती है, हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। कंपैशन क्या है, जब हम दूसरे से कह रहे होते हैं, हम दूसरे को चांस दे रहे होते हैं कि देखो इसकी ज़िंदगी में भी इसे मसले होंगे, ये है, हम तकालीफ देख रहे हैं, कोई हमारे साथ रूड हो जाता है तो हम उसको देने की कोशिश करते हैं, यार छोड़ दो ना, क्या हो गया, देखो ना परेशान थे, ये था वो था, हम ये कह के उसको यू नो थोड़ा सा लीवे देने की कोशिश करते हैं। तो उस वो जो लीवे है, वो जो आपको जैसे कहते हैं स्पेस देना है, वो जो आप उसके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, ठीक है ना, कि मे बी उस वक्त मूड अच्छा नहीं होगा, मे बी ये मे बी वो, जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न ज़न का मामला करते हैं। उसका सबसे पहला हक हमें हमारी अपनी ज़ात पे, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने जो हदीस का हिस्सा मैंने रखा हुआ है, इंडीड योर सेल्फ हैज़ अ राइट अपॉन यू, ठीक है ना। तो मेरी ज़ात का सबसे पहला हक मुझ पे है। तो जो कुछ मैं दूसरों को देने के लिए राजी हूं ना, वो सबसे पहले मुझे अपने आप को देना है, ठीक है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वो चीज़ देने को तैयार हो तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है, कोई मुझसे आगे कहे भाई मुझे 2 करोड़ रुपए उधार चाहिए, मैं कहाँ से दूं। लेकिन हाँ हाँ ले लो मुझसे, मेरे पास 200 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब 200 और 200 और 2 करोड़ में जो है ना काफी सारे जीरोस का फर्क है। अब मैं कहूँगी देखिए जीरो तो जीरो है ना, ठीक है। तो इसीलिए पहले वो चीज अपने साथ करें, ठीक है ना। लेकिन हम पहले इस चीज को देखें, कंपैशन फॉर योर सेल्फ इज वेरी इंटेग्रल। कंपैशन वो चीज नहीं कि सिर्फ दूसरों के लिए हो, ठीक है ना। कंपैशन को वो बना दिया गया है, ठीक है, कि दूसरों के लिए। हाँ, और कंपैशन का उर्दू तर्जुमा जो है, जो मैंने गूगल भी किया था, तो जो सबसे करीब करीब मुझे मिला वो है हमदर्दी, ठीक है ना। हमदर्द यानी कि किसी को दर्द है तो वो उसको महसूस करना, उसके लेवल पे ये कहना कि नहीं आई कैन फील व्हाट यू सी, नहीं, इफ यू कांट इवन फील, यू कैन शो एम्पैथी कि ओके यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आई इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है ना, लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू, सही है। तो ये बेसिकली कंपैशन उसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमदर्द इंसान अपने लिए करे ना, ठीक है। तो हमदर्दी क्या है, अब हम हमदर्दी को जाके आगे देखते हैं कि हमदर्दी है क्या। सबसे अच्छा पहले कंपैशन क्या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। कंपैशन का मतलब सेल्फ पिटी नहीं है, ठीक है। जैसे सुमैया ने माशाल्लाह से कहा, जो हम ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम में क्या आ जाता है कि मैं यार मैं तो बिल्कुल ही नकारा हूँ, नालायक हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मैं ही नहीं, मुझसे ही नहीं होता, बाकी सब कर लेते हैं। तो ये एक तरह से हम पिटी पार्टी में आ जाते हैं ना, अपने आप पे तरस खाने लगते हैं, हाय बेचारी में, ठीक है। इसी तरीके से कंपैशन वीकनेस और लेजीनेस नहीं है, क्योंकि ये भी एक वो उसको पकड़ लिया गया है कि भाई ये मुझे पता है, मुझ में ये चीज नहीं है। अब उस अवेयरनेस को अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आई नो आई कांट डू इट, तो इट्स नॉट वीकनेस, ठीक है ना। अगर आपको ये बात पता है आई कैंट डू दिस, तो इस चीज को आगे कैसे लेके जाए, हाउ टू मेक इट बेटर, अभी हम इस चीज को इंशाल्लाह अजीज आगे देखेंगे कि ये जो चीज होती है ना कि आई कांट डू इट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग, ठीक है। कैसे कि अगर हम जैसे इसका जो है ना, हमने डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ा प्यारा इसका वो किया है कि एथियस से बात करना, एथियस को दावत देना बड़ा आसान काम होता है। क्यों? क्योंकि वो ला इलाहा पे होते हैं, कोई इला नहीं है, ठीक है ना। कि तो हमारे लिए काम इसलिए आसान होता है कि हमें सिर्फ इल्लल्लाह प्रूफ करना है। जो दूसरे गॉड्स को लेके बैठे होते हैं ना, उनको हमने पहले ला इलाहा प्रूफ करना होता है, फिर इल्लल्लाह पे लेके आना होता है, ठीक है। तो हमारा काम बढ़ जाता है। लेकिन एथियस के साथ क्या होता है, जो बिल्कुल ही मुल्हिद होते हैं, जो खुदा का इनकार कर रहे होते, क्या है, वो ला इलाहा, वो इस पे खड़े हुए होते हैं ना, कोई इलाह है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इल्लल्लाह पे दावत देनी है। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज हम एक बात कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, तो हमें एक बात अपने बारे में पता है कि ओके मुझसे क्या नहीं हो रहा, ये फाइन, लेकिन अब मैं इस पे काम कर सकती हूँ, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा,
کیا وجوہات ہے جو مجھے اس کو طرف لے کے نہیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کمپیشن میں آئے گا۔ لیکن یہ میں نے اپنے آپ پہ مان لیا کہ یار کیونکہ میں بہت پروکریسٹینیٹر ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھ سے نہیں ہوتا، میرا جو ہے نا میں بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، جیسے ابھی اس کا جواب آیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ جو ڈی موٹیویٹنگ ٹریپ ہے نا، یہ ہمیں بالکل کہیں کا نہیں رکھتا۔ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈی موٹیویشن، ٹھیک ہے، نمبر ون۔ تو اس کو ہم ابھی دیکھیں گے کہ ڈی موٹیویشن کے ٹریپ میں ہم کیسے پھنستے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا آج کل کا ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ ڈی موٹیویشن ہے، جی موٹیویٹ میں موٹیویٹ ہی نہیں ہوتی ہوں، ٹھیک ہے نا، میری ول پاور ہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ول پاور نہ ہو؟ آپ کو بنایا ہی الحمدللہ انسان اس لیے گیا اشرف المخلوقات میں سے کہ یو ہیو بن گیون دا ول پاور، ٹھیک ہے نا، دا ابلٹی ٹو چوز ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہیں نا۔ دیکھیں فرشتے کیا ہیں، فرشتوں کے پاس پاور آف چوز ڈیسیجن نہیں ہے، وہ اللہ کی سب سے جو ہے نا معصوم مخلوق ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، دے کانٹ چوز، ٹھیک ہے۔ جنات اور انسان کو یہ چیز دی گئی نا۔ پھر ابھی جو تیسری بات کی گئی، جیسے ابھی یہ بات کی انہوں نے سہر نے بہت پیاری، کہ سیلف انڈلجنس، کہ خود غرض کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں وین یو ہیو باؤنڈریز، جب آپ کو پکا پتا ہے میں یہ چیز نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا، اب جو دوسرا بندہ اس باؤنڈریز کی وجہ سے جو ہے ہرٹ ہو رہا ہے یا اس کا کام نہیں نکل رہا، تو وہ آپ کو ایک ٹائٹل دے کے چلے جاتا ہے کہ یار تم بہت ریجڈ ہو، جیسے کہ مسلمانوں کو کہہ دیا گیا ہے آج کل، رائٹ، کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہوتے ہیں، یہ اپنا نقاب نہیں اتاریں گی، یہ نہیں کریں گی، یار آپ اتنا تھوڑی ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو سبحان اللہ، if I am standing with my principles, I am standing with my value system، تو it doesn't mean that I am rigid, it means I have a value system, that's it، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم میڈیکل کالج پہ جائیں، ٹھیک ہے، میڈیکل کالج والے سے کہیں کہ بھائی میں آئی ہوں آرٹ سے میٹرک کر کے یا آرٹ سے انٹر کر کے، آپ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ لیں، تو میڈیکل کالج والے کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہم اس وقت کہتے ہیں ان کو یار آپ لوگ بڑے ریجٹ ہو، آپ لوگ جو ہے نا کیا آپ لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، آرٹس والا کیوں نہیں میڈیکل کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو ہم ان کو نہیں کہتے، ہمیں تو یہ بات پرنسپل پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر انٹر سے کامرس کر کے آئے تو بھی ہم میڈیکل میں داخلہ نہیں لے سکتے، رائٹ، اس وقت ہم ان کو نہیں کہتے کہ نہیں جی آپ کو ہمیں دینا پڑے گا داخلہ، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی ریجیڈیٹی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسی طریقے سے ایک انسان اپنے ویلیو سسٹم دکھاتا ہے کہ دس از سم تھنگ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ، ہم اس کو کیا فوراً لیبل ہو جاتا ہے، تم ریجڈ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم بات نہیں سمجھتے۔ تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ یو۔ جب لوگ آپ کو یہ بات کہہ رہے ہوں نا کہ سبحان اللہ آپ یہ ہیں آپ یہ ہیں، تو انڈرسٹینڈ دس کہ وہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہوتے، دس سم تھنگ دیٹ دے ڈنٹ گیٹ فرام یو، جس کی وجہ سے وہ اپنا کیا دکھا رہے، ایز سمپل وہ آپ کو اپنی فرسٹریشن دکھا رہے، اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ اپون یو، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں سیرہ پڑھیں، انفارچونیٹلی سبحان اللہ ہمارے جو اسکول سسٹمز میں سیرہ پڑھائی جاتی ہے نا، اس نے ہم سے جسے کہتے ہیں نا، ہمیں ایک طرح سے ہمیں نا روب کر لیا ہے، ہم سے بہت بڑی چیز چرا لی، کہ سبحان اللہ ہماری زندگی میں اتنے سارے اچھے جو چیزیں تھیں وہ ہم سے لے لی، کیونکہ ہمیں کیسے پڑھایا گیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بس، اور سیرہ ختم ہو گئی۔ سیرہ سے ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ یہ کیسے ہوا، جب وہ ہم کیسے ہوا سیکھتے تو ہم اس سے پیرل وہ کرتے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے نا جو ہمارے انبیاء اکرام آئے، ٹھیک ہے، ہمارے رسول آئے، وہ انسان کیوں آئے؟ وہ اسی لیے تو آئے تاکہ ہم اپنی زندگی کے پیرلز ان سے میچ کر کے ان سے سیکھیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بقیہ انبیاء کی کیوں مثالیں دی گئیں؟ اسی لیے تو دی گئی کہ وہ جب مشکلات فیس کرے تو ان کو دکھایا گیا کہ بھائی آپ اکیلے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیس کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیس کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فیس کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اس بات سے کیا تقویت ملتی تھی کہ ہی از ناٹ alone، ٹھیک ہے نا، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی۔ یہی چیز ہماری زندگی میں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے، انسان جو ہے نا وہ ری رن پہ چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پی ٹی وی ہے نا، پی ٹی وی کے پاس 5 ڈرامے ہیں، وہ ری رن پہ چلتا ہے بیچارہ، دیکھیں یا تو وہ دھوپ کنارے دکھا رہا ہوگا، یا وہ آنگن ٹیڑھا دکھا رہا ہوگا، یا وہ تنہائیاں دکھا رہا ہوگا، ابھی تینوں ختم ہو جائیں گے تو نئے سرے سے دھوپ کنارے دکھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے، انسان بھی ری رن پہ چلتا ہے، دیر از nothing that we are facing that is not being faced by any other، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑی بیماری ہے تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی بیماریاں فیس نہیں کی؟ کتنی بڑی بیماری فیس کی، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پیاروں کا دکھ ہوتا ہے، جو ہم جن کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا
وہ ہمارے انبیاء نے فیس نہیں کیا؟ اپنے بچوں کی وفات جو ہے انہوں نے فیس نہیں کی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اپنی جو اسپاؤسز کا درد ہے کیا وہ فیس نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، حضرت آسیہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی فرعون، لائک دا ایکچوئل اوریجنل فرعون، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سوچئے، تو مطلب یہ سب اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار وہ تو وہ تھے تو ہم کیا کریں، نہیں، جیسے ہم نے پچھلے والے ویبینار میں بات کی کہ ٹاکسک گریٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اس سے تقویت پکڑو، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے سے نیچے والے دیکھ کے الحمدللہ میرے ساتھ یہ تو نہیں ہو رہا کہہ کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، الحمدللہ میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے اس کے علاوہ ریسورسز اور طاقت دی ہوئی ہے، پوٹینشیل دی ہوئی ہے کہ میں اس کو لے کے آگے چلوں، صحیح ہے؟ سو سیلف انڈلجنس از ناٹ دیٹ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے پرنسپلس پہ، اپنے ویلیو سسٹم کو جو ہے سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پہ زندگی بنا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا، بہت سے لوگوں کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو؟ اگر آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکالمہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی وہ نہیں کہ کیونکہ یہی صحیح ہے اس لیے کر رہا ہوں، نہیں۔ تو کبھی کبھی ہم اپنے ویلیو سسٹمز کو جو ہے نا بہت جسے کہتے ہیں ریجڈ طریقے سے سامنے رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے وہ ایک بہت مشہور جملہ سنا ہوگا کہ بھائی ہم تو سچ کہتے ہیں چاہے کسی کو بھلا لگے یا برا، سنا ہے یہ؟ اب آپ سوچیں کہ یہ جو حق ہے کیا واقعی حق مسلمان کی حیثیت سے ہمیں حق کو ایسے پیش کرنا سکھایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حق کو پیش کیا ہے؟ ایسے بھائی برا لگے یا بھلا میں تو حق کہنا، نہیں، سبحان اللہ، ہم تو ان کی امتی ہے نا۔ حق کہنے کی بھی حکمت ہوتی ہے، حق کہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حق کو سامنے رکھ کے بہت، جیسے سبحان اللہ، میں جب ٹین کاؤنسلنگ کرتی ہوں، جب ٹین ایجرس آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں پیرنٹس بات نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اب ان سے جب پوچھا کہ آپ نے سمجھانے کی کوشش کیسے کی، تو وہ جو طریقے بتاتے ہیں کہ میں ان کی فلاں کی اماں یہ کرتی ہیں، فلاں کے ابا یہ کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ میری بات کبھی نہیں سمجھیں گے، آئی نو دس۔ ارے بھائی پیار سے بھی بول سکتے ہو نا، اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے یار، زبان پہ کڑوا ہے دل کا اچھا ہے، تو دل کا جو اچھائی ہے وہ زبان پہ ریفلیکٹ کرے گی نا، یہ دل زبان کا کڑوا کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، شدید ترین تکالیف سے گزر رہے تھے، مکی دور میں آپ دیکھیں کہ وہ باپ تھے جن کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، 2 بیٹیوں کو، کیا وہ اس وقت زبان کے کڑوے ہوئے؟ کیا وہ بیہیویئر کے کڑوے ہوئے؟ استغفر اللہ، یہ ہماری زبانیں کیسے کڑوی ہو جاتی ہیں جب ہمارا دل اچھا ہے تو ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ چیز ہمیں اپنے آپ میں دیکھنی ہے کہ کہیں ہم اپنی ان چیزوں کو یوز تو نہیں کر رہے برائی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ برائی کے حساب سے کیا کہ دیکھیں آپ کو حسن اخلاق کا کہا گیا ہے، حسن اخلاق، تو اخلاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ہر وقت ایک اچھے اس پہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے اس وقت اس سچویشن کے لحاظ سے سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از واٹ یو کین ڈو بیسٹ، ٹھیک ہے نا؟ احسان کا درجہ، احسان یہ بھی ہوتا ہے جب آپ شدید ترین غصے میں آپ اٹھ کے چلے جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی چیز بول جاؤں جو اس اس معاملے کو اور بگاڑ دے، یہ ایک احسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ، واپس آتے ہیں کہ کامن مسکنسیپشن آف سیلف کمپیشن کیا ہے؟ کہ وہ خود پہ ترس کھانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کہ ہائے بیچاری، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں نہیں کر پاؤں گی، مجھے پتا ہے میرے ساتھ بہت ویکنیسز ہے، میں نہیں کر پاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ سیلف کمپیشن ویکنیس اور لیزینس نہیں ہوتی، لیزینس کیا؟ یہ کام میں وقت پہ نہیں کر سکتا، یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا، میں یہ کام اس طرح سے نہیں کر سکتا، اور سیلف انڈلجنس کیا؟ کہ میں اسے مجھے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آئی نیڈ اے بریک، آئی وانٹ ٹو ڈو دس، ٹھیک ہے؟ تو یہ یو نیڈ اے بریک، یس، لیکن یہ بھی نہیں کہ آئی ڈیزرو دس، ڈیزرو از اے ٹو وے اسٹریٹ، ڈیزرو از لائک آپ کی 90% آئے ہیں اور داخلہ 85 پہ بند ہو رہا ہے، پھر آپ کو داخلہ نہ ملے، دین یو گو اہیڈ نا کہ بھائی 85 پہ داخلہ بند ہو رہا ہے، 90% میرے آئے ہیں، آئی ڈیزرو ٹو بی ان دس، رائٹ؟ کس بیس پہ آپ مجھے روک رہے ہو؟ تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ 85 پہ داخلہ بند ہو رہا ہے اور 63 پہ کھڑے ہوئے اینڈ دین یو گو آئی ڈیزرو دس، دیٹ از سیلف انڈلجنس، کہ بھائی مجھے پتا ہے میں پڑھ لوں گی، تو اگر آپ کو پتا تھا آپ پڑھ لیں گی تو آپ اس وقت پڑھتی نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔
ٹھیک ہے، تو سیلف کمپیشن کیا چیز نہیں ہے؟ یہ تینوں چیزیں. اب ہم دیکھتے ہیں سیلف کمپیشن کیا ہے. تو سیلف کمپیشن سب سے پہلے کیا ہے؟ سیلف کائنڈنس. ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو تھوڑی سی نا، تھوڑا سا کائنڈ ہو جائیں اپنے ساتھ. کائنڈ سے مراد کیا ہے؟ اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ پرفیکشنزم، او گاڈ یہ چیز ایسے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو انہوں نے شکل دکھائی تھی کھانا پکا کے، ٹھیک ہے نا، وہ چیز اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور میرا جو ہے نا وہ ایسا بنا ہے. ٹھیک ہے نا، گوشت ٹوٹ گیا. وہ کیا ایک کیا ہوتا ہے، وہ چاول بیٹھ گئے. ایک تو مجھے آج کل چاول سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چاول کو ہم اتنی ایکسرسائز کیوں کراتے ہیں. کھڑے ہوئے ہوں، پھولے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، بیچارے چاول ہیں، کھا لو ان کو. نہیں نہیں، چاول سے اتنا ہمیں چاول سے پرفیکشن چاہیے ہوتا ہے نا. سبحان اللہ، بیچارے کبھی کبھی چاولوں پہ ترس آتا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا، کہ کھڑے کھڑے چاول ہوں یا بیٹھے ہوئے چاول ہوں یا یہ والے چاول ہوں. چاول ہیں وہ، رہنے دو ان کو. اتنا کام ہم اپنے آپ پہ کر لیں نا، کھڑے ہو کے بیٹھنے ہوئے تو ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا. لیکن ہم چاولوں سے ایکسرسائز کرواتے ہیں، اپنے آپ سے نہیں. تو یہ جو بیچارے چاول ہیں، یہ اپنے آپ کو دیں. کائنڈنس، بی کائنڈ ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے، جب ہم دوسرے کو وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یار پیار سے بات کر لو، اپنے آپ سے بھی پیار سے بات کرنا سیکھیں. کیسے؟ اوکے یہ تم سے نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، آگے ہو جائے گا، اتنا تو ہو گیا. یو نو وین یو پٹ دیٹ ایفرٹ ان. صحیح ہے، ایک چیز یاد رکھیے، جو ایفرٹ ہوتا ہے نا، آپ نے ایک کام کیا، فرض کرے آپ نے ایک ڈش دیکھی. مجھے ابھی بیچ میں جو ہے نا بڑی مزیدار بات ہوئی. میری کزن نے مجھے میسج بھیجا کہ میں نے یہ بنایا تھا، میں نے ایک مائکرو ویو براؤنی کی میں نے شیئر کی تھی اپنی فیس بک پہ ریسیپی. تو میری کزن نے کہا میں نے یہ بنایا اور وہ اچھی بھی بن گئی. اور لیکن پھر جو ہے نا میری بہن نے کہا کہ یہ اصل براؤنی تھوڑی ہوئی، تم نے تو مائکرو ویو میں بنائی ہے. یہ تو میرا دل اتنا برا ہوا کہ ہاں واقعی براؤنی تو نہ ہوئی، میں کھا لیا نا، ختم ہو گئی بات. نہیں، اس سے کیا فرق پڑا کہ آپ نے اس کو اوون میں نہیں بنایا براؤنی، اس کو مائکرو ویو میں بنایا، وہ 3 منٹ میں بن گئی نا، اور اچھی بھی بن گئی. آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند آیا، آپ نے کھا لی، الحمدللہ. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، نہیں اگر یہ اوون میں بنتی تو کیا ہوتا؟ ویسے ہی پھولتی، وہی انگریڈینٹ لگتے بیچاری میں. ٹھیک ہے نا، وہی چاکلیٹ کوکو پاؤڈر پھلا ٹکانا، ٹھیک ہے، ویسے ہی پھولی گی، وہی سے نکلے گی، ویسے ہی کھائیں گے. واٹ وڈ ہیو چینجڈ؟ کیا چینج ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اس بات کو نہیں، کیونکہ میں نے یہ اوون میں نہیں بنائی تو میں کون سی شیف ہو گئی. ہاں، تو آپ سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ماسٹر شیف ہو گئی ہیں مائکرو ویو میں براؤنی بنا کے. اٹس جسٹ اے براؤنی، اٹ واز گڈ، یو ایٹ اٹ، الحمدللہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹارچر کریں گے نا کہ یار میں تو مائکرو ویو میں بناتی ہوں، فنا کو دیکھو وہ کتنے اچھے طریقے سے اوون میں بناتی ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ سے چاہتے کیا ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے جو تعلیمی نظام ہے نا، اس نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے. ہمیں علامہ اقبال کے نام پہ وہ کیا گلہری، پہاڑ اور گلہری، اور وہ مکڑی اور مکڑا، نہیں مکڑا اور چوٹی کیا تھا وہ، مکھی اور مکڑی، اور لپے آتی ہے دعا بن کے، بس دے کے فارغ کر دیا. جو صحیح معنوں میں ان کا ایسنس تھا وہ ہم تک پہنچنے نہیں دیا. اور خواتین کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے نا، اکبری اور اصغری دیکھ کے، اللہ کی پناہ، وہ زندگی میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے نا، ہم ساری زندگی اپنے آپ کو وہ لے کے اب تک چل رہے ہیں کہ نہیں جی، یا تو میں اکبری ہوں یا میں اصغری ہوں، میں کون ہوں؟ نہ آپ. اور مزے کی بات یہ جو لکھا ہے، یہ ایک حضرت نے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہ وہ اکبری ہو سکتے تھے نہ وہ اصغری ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارے سارے سیلف کمپیشن میں جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں نا، وہ ساری کائنڈنس ہمیں ان لیبلز کے ذریعے کھینچ کھینچ کے نکال لی گئی. ٹھیک ہے نا، کہ میں کیا ہوں، نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوا، میں کیا بن گئی، فوراً اکبری بن گئی. ٹھیک ہے، میرے چاول بیٹھ گئے، میں اکبری ہوں. ٹھیک ہے، میرے چاول کھڑے ہو گئے، میں اصغری ہوں. کیا ہے بھائی، ان کھاؤ اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے نا، تو سیلف کائنڈنس کیا ہے؟ جو چیزیں ہیں نا ان کو وہی رہنے دیں. چیزیں they don't define you, they really don't define you. سمجھنے بات آ رہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ unkind کیسے ہوتے ہیں؟ ان لیبلز کے ذریعے. ان لیبلز کے ذریعے ہم اپنے اتنے پیارے پیارے ایفرٹس کو جو ہے نا اکنالج نہیں کرتے، فوراً ہی ان کو اس کے اوپر کیا مٹی ڈال دیتے. ٹھیک ہے، میں اب سوچیں، میں نے محنت تو کی نا، میں نے ایک پیالہ لیا، میں نے اس میں بیٹھ کے اتنی دیر تک پھینٹا. آپ میں جو ہوں وہ جب نکالتی ہوں جو آپ کی
बार होती है, चॉकलेट बार, उसको जो है ना छोटा छोटा करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, राइट, वो करने में कितना टाइम लगता है, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने उसको पूरा फेंट फाट के कि नहीं इसमें कोई फुटकियां तो नहीं पड़ गई, ये तो नहीं हो गया, वो नहीं हो, फिर मैंने उसको माइक्रोवेव में रखा। मैंने इतने सारे एफर्ट को उस पर क्या डाल दिया, यार मैंने माइक्रोवेव में बनाई है क्यों भाई? और ये बताने की जरूरत क्या थी किसी को कि आपने माइक्रोवेव में बनाई है? ठीक है, और जिसने आपकी बुराई की है ना उससे अपनी ब्राउनी वापस ले ले, ठीक है, कि मत खाओ, जाओ ओवन वाली जाके लेके आओ, सही है। सुभान अल्लाह, तो बी काइंड टू योर सेल्फ भाई, ठीक है, कि मैंने ये एफर्ट किया है, ठीक है, जब मैंने ये एफर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हाथ चल रहे हैं, मैंने ये काम किया है, मैंने मुझे ये आ गया, मैंने इतना अच्छा स्मूथ बैटर बनाया है, यू नो, व्हेन यू डू दिस एक्नॉलेज एफर्ट्स बिकम्स अचीवमेंट। ये बात समझ में आई आपको? एक्नॉलेज एफर्ट बिकम्स अचीवमेंट। आप देखिए इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितनी खूबसूरत चीज दी है कि हम जब तारीफ सुनते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दो चीजें हमारे लिए अपने लिए होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर लिया, माशाल्लाह मैं ये कर सकती हूँ, माशाल्लाह ये अच्छा बनाया है मैंने। तो सोचे इससे आपको क्या मिला कि अल्लाह के फजल से मैं ये काम करने के काबिल हूँ। जबकि जब हम ये चीजें हटा देते हैं, हाँ मैंने ये किया, तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन हु कैन डू समथिंग बेटर देन यू, यस देयर इज गोइंग टू बी समवन, बट इट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग समथिंग लेस। जिस तरीके से खवातीन जैसे हमारे यहाँ होता है, ओ आप हाउस वाइफ हैं, नो आई एम अ होम मेकर, ठीक है, निकालो मुझे जरा घर से, फिर लग पता जाएगा, आधे घंटे के लिए जरा घर अब्बा पे छोड़ के जाए, लग पता जाता है इस हाउस मेकर को और होम मेकर को कि कौन हो भाई तुम, ठीक है। एक दिन के लिए आप अपने बच्चों से कहते बेटा आप लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हो, टीनेजर्स से एक दिन के लिए मैं अपनी जा रही हूँ बहन के घर, ये आप लोग मैनेज कर लेना, क्या होता है उससे? उससे पहले कोई तनकीद खुद ही जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कि ओ मैंने ये बनाया, यही क्यों, ये जो चीज है, ये चीज क्यों है हमारे अंदर, व्हाई डू वी हैव टू जस्टिफाई, हमें सफाइयां देने की जरूरत क्यों है? बताइए, हम इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात हैं, झाड़ू नहीं है, तो प्लीज सफाइयां मत दें, ठीक है, बी समवन हु यू आर। फिर कॉमन ह्यूमैनिटी क्या है हमारी, कि रिकॉग्नाइज सफरिंग इज अ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसको आप इस लिहाज से देख लें कि हमारे माशाल्लाह से उस्ताद हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई कि वो एक उलमा ट्रेनिंग में गए थे, तो उनकी तरबियती कैंप था, और उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि तुम सिर्फ अपना नाम बताओगे और ये बताओगे कि तुमने जो चीज तुम बताया उसके तुम्हारे पास रेफरेंस क्या है, तुमने ये नहीं बताया तुमने कहाँ से पढ़ा है, तुम्हें ये नहीं बताया तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हें ये भी नहीं बताया तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या है, तुम्हें ये भी नहीं बताया तुम्हारा उस्ताद कौन है। इन चार बातों में जब उन्होंने हम पे पाबंदी लगा दी, इट वॉज सो हार्ड कि जब भी हम कोई बात बताने लगता तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या होती है, हमारे इस उस्ताद ने हमें ये बताया था, हमने ये चीज फला जगह से सीखी थी। द प्रेस्टीज ऑफ दोज थिंग्स मेक्स अस लाइक कि बजाय से कि हम ये रहे कि यार हमारी मेरी लर्निंग क्या थी, वो पीछे बैक एंड पे चली जाती है और मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, दिस इज माई प्रेस्टीज, कि नहीं यार फला उस्ताद की बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे लिए ये बात सही थी, मैंने इससे क्या सीखा है, ये बात समझ में आई? तो अपनी जिंदगी में कभी ये प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा कि अपने आप से पूछें, हाउ डू आई से थिंग्स, जब मैं ये बात बता रही होती हूँ तो मेरी ये बात मेरे अंदर से निकल रही होती है या इस बात पे क्योंकि मैंने एक बड़ी जगह पे जाके ये चीज सीखी थी तो ये चीज सही है, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंपैशन में क्या, सबसे पहले सेल्फ काइंडनेस, कि अपने साथ पहले थोड़ी सी नरमी इख्तियार करें, फिर ह्यूमैनिटी, वही इंसानियत। देखिए आपसे इस्लाम के उससे बात नहीं किया जा रहा, अभी तो हम इस्लाम को बीच में लेके ही नहीं आएंगे, सुभान अल्लाह। अभी हमसे कॉमन ह्यूमैनिटी, थोड़ी बहुत इंसानियत के लेवल पे बात करें अपने आप से कि जो भी आप फेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, यू हैव टू फर्स्ट लेट इट बी। हमने पिछले वेबिनार में ये बात की थी कि परमिट योर सेल्फ टू फील। एक चीज जो हम अपने आप पे जैसे कहते हैं ना कदगन लगा देते हैं, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि आई शुडंट फील दिस। कितने क्लाइंट्स जब हम बैठे होते हैं कि आई नो आई शुडंट बी फीलिंग दिस, व्हाई, मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए जब गुस्से वाली बात है, ठीक है ना, तो गुस्सा ही आएगा ना। एक आदमी को 1 साल से नौकरी नहीं मिली है, अब उसको नौकरी मिलेगी तो उसको खुशी होनी होगी ना इंशाल्लाह, या फिर वो कहेगा आए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं जो हूं ना मुझे नौकरी मिल गई, नहीं ना। आप, खुशी की बात है तो खुशी फील करेंगे, गम की बात है तो गम फील करेंगे, ठीक है। ये जो जबरदस्ती की चीज है ना कि नहीं आई शुडंट या आई कुडंट फील दिस, तो ये तो सबसे पहले नहीं करें।
प्रॉब्लम इमोशंस के साथ नहीं होता। अभी आप देखें, पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत जाता है, फर्ज करें, हमारे यहाँ सबसे बड़े खुशी के मौके वही होते हैं जब पाकिस्तान इंडिया से जीत गया, फाइन। उसके बाद क्या होता है? खुशी का मौका होता है। उसके बाद होता क्या है? सब निकलते हैं बड़े वाले बाजे लेके, ठीक है, सड़क पे ट्रैफिक ब्लॉक करके नाच रहे हैं, ठीक है, फायरिंग हो रही है, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो ये तो खुशी का मौका था ना, खुशी का मौका तो खुश होना होता है। तो प्रॉब्लम खुशी में नहीं होती है, प्रॉब्लम एक्सप्रेशन में होती है। द प्रॉब्लम डजंट इज नॉट इन द इमोशंस इटसेल्फ। इमोशंस बुरे नहीं है, अगर ऐसा ही होता है ना, अल्लाह ताला तो हमसे 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, वो इमोशंस हमारे अंदर रखता ही नहीं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इमोशंस में नहीं है, प्रॉब्लम इमोशंस के इजहार में है, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। आपका प्रॉब्लम आपका गुस्सा नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपके गुस्से का इजहार का तरीका है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम आपकी सैडनेस नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपकी सैडनेस का इजहार का तरीका है, मैनिफेस्टेशन का है, एक्सप्रेशन का है, एंड इवन हाउ यू वांट टू फील इट। अब बेचारे आप किसी चीज पे उदास हैं, ठीक है। अब मेरी बिल्ली मर गई, अस्तगफुरुल्लाह, फर्ज कर ले। अब जाहिर सी बात है, आपका पेट था, आपसे प्यार करते थे, वो मर गई। अब उसको एक तो सब लोग गिल्ट के लिए आ जाएंगे, यार तो इंसान मर रहा है, तुम्हें बिल्ली की पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है, इंसान मर रहे हैं और बिल्ली और इंसान बाकी इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन इट डजंट मीन, ठीक है ना, कि यू कांट बी काइंड टू योर सेल्फ। वॉट यू आर फीलिंग इज वॉट यू आर फीलिंग, ठीक है। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंपैशन, कि अपने आप से काइंडनेस रखें, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी के लेवल पे रखें, इंसानियत याद रखें, ठीक है, कि आप इंसान हैं और दूसरे इंसान को भी इंसानियत ही रहने दें। उसको ना अपने लिए एक बहुत बड़ी चेरिश चीज बनाए, ना अपने आप को उसके लिए ये बनाए जरूरी कि मुझे चेरिश करो, ठीक है ना। और माइंडफुलनेस क्या है? ऑब्जर्विंग इमोशंस विदाउट ओवर आइडेंटिफाइंग, कि नहीं मैं तो उदास हूँ, मैं गुस्सेवर हूँ, यार मुझे तो यही चीज रहती है, यार मुझे एंजाइटी रहती है, यार मुझे डिप्रेशन है, क्या, यू गो थ्रू दीज इमोशंस, ठीक है ना। यू फील, देखिए एक होता है मैं डिप्रेस्ड हूँ और मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, दिस इज डिटैचमेंट। मैं एंशियस हूं एंड आई फील एंशियस। व्हेन यू से टू इट योरसेल्फ ना कि आई फील एंशियस, तो उसको इसका मतलब होता है कि ओके आई फील एंशियस, तो आई कैन सॉल्व दिस। लेकिन मैं एंशियस हूं तो मैं क्या करूं, ये तो क्या करूं उसको, समझ रहे? जैसे जब आपने दो दो टोस्ट लिए, दो स्लाइसेस लिए, उसके बीच में चीज रख दी, ठीक है ना, जब तक वो आपने ओवन में नहीं रखा और वो चीज पिघल नहीं गई, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो कौन सा अलग कर सकते हैं? तीन कंपोनेंट्स को। लेकिन जब आपने उसको हीट कर दिया, अब उसको अलग करेंगे तो क्या होगा? वो यूं करके वो जो चीज हो जाएगी ना, तो फिर वो अपने आप से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। डोंट आइडेंटिफाई एज योर इमोशन, आइडेंटिफाई द इमोशंस टू रिजॉल्व देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बैरियर्स पे आते हैं कि ये सब हम कर क्यों नहीं पाते। ये जो इनर क्रिटिक लिखा है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। अब इनर क्रिटिक अपने आप से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना ब्लंटली, सच, जिसे कहते हैं सच्चाई से पूछें, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड आस्क, जो मेरे इनर क्रिटिक की आवाज है, वो मेरे इनर क्रिटिक की आवाज है या दूसरों की क्रिटिसिज्म है? जरा 2 मिनट लें और अपने आप से पूछे कि when I hear criticism in my head, is it my voice or it's others voices that I hear in myself? क्या है वो? तो सबसे पहले तो इनर क्रिटिक की बात तो सुने, और फिर इनर क्रिटिक की बात को गौर से सुने कि वो मुझसे रिलेटेड है। एक ये चीज होती है, मैं ये नहीं कर सकती, जैसे ही मैं सोचूं कि यार मैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है लेकिन मैं ये कर नहीं सकती, ये जो ये वाली चीज कहाँ से आई है? मैं ये नहीं कर सकती, ये वाकई मेरे अंदर से आ रही है या मुझे कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते? आपने वो मशहूर कहानी तो सुनी होगी ना, कि दो मेंढक दरख्त पे चढ़ रहे थे, फिर नीचे बहुत सारे मेंढक खड़े हुए थे, वो कह तुम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग नहीं कर, तुम लोग बंदर नहीं हो, नीचे वापस आ जाओ, तुम लोग मेंढक हो। तो एक तो बेचारा आ भी गया 2-3 दफा गिर के, एक चढ़े जा रहा है, वो वाकई चढ़ भी गया। तो उससे पूछा बाद में जियो न्यूज ने कि आपने ये कैसे किया? तो उसने क्या जवाब दिया कि
میں سمجھا کہ نیچے والے مجھ سے کہہ رہے کہ یہ تم کر سکتے ہو کر سکتے ہو، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، میں بہرا ہوں، اس لیے میں اوپر چڑھ گیا۔ تو کبھی کبھار بہرا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب آپ سنتے رہیں گے تو آپ بلیو کرنا شروع کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ہمیشہ سے سنتے ہوئے آئے ہیں نا کہ عورتیں اچھی ڈرائیور نہیں ہیں۔ اچھا جی، عورتیں اچھی ڈرائیور نہیں ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مرد بڑے اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں۔ یہ جو رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں، اوور اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو کس نے یہ والی چیز دے دی کہ آپ اچھے ڈرائیور ہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ عورت ڈرائیور ہے یا مرد ڈرائیور ہے، بات وہی ہے، ایک اچھا ڈرائیور ہے، ایک برا ڈرائیور ہے، ایک سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جینڈر رولز میں کیوں بانٹ کے دے دیا ہے کہ عورتیں اچھی ڈرائیور نہیں، اور ہم نے مان بھی لیا ہے۔ یقین کیجیے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت خود دیکھ رہی ہوتی ہے کہ خاتون ڈرائیور ہے، تو وہ کہے گی اوئے ہوئے، I'm like آپ وائی آر یو سیئنگ دس، لیکن وہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مرد روتے نہیں ہیں، لڑکے نہیں روتے، لڑکوں کیا کہتے ہیں لڑکیوں کی طرح نہیں رو۔ تو کتنی خواتین، آپ سب ماشاءاللہ کافی خواتین ادھر ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پہلے آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے روتی ہیں، پھر سوچتی ہیں اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا ہے یہ؟ نہیں ہوتا نا۔ مسئلہ آتا ہے خواتین سب، جب بھی مسئلہ آتا ہے سب اماؤں کی طرف جاتے ہیں، اباؤں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اماں 1 گھنٹہ بیٹھ کے پہلے روتی ہیں، کس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ آپ مسئلہ لے کے گئے اماں کے پاس، اماں یہ ہو گیا، ہائے اللہ میں بیٹھ کے ذرا رو لوں ٹھہر جاؤ؟ ہوا ہے ایسا؟ اپنی اماں کا کاؤنٹ کریں، یاد کریں اپنی اماں کے بارے میں یہ بات، نہیں نا۔ یو ڈونٹ ڈو دیٹ ناؤ ایز اے مدر۔ جو چھوٹے بچوں کی امائیں ہیں، جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، جیسے پرسوں ہی الحمدللہ 1.5 کلو چینی کا ڈبہ میری بیٹی نے پورا خالی کر کے اسے بہت سارا پانی ڈال کے اس پہ کھیل رہی تھی، تو اب میں اگر وہاں بیٹھ کے 1 گھنٹہ رہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے تم نے، یا کام کروں پہ لگوں گی نا کہ پہلے اس کو ہٹایا پھر یہ شیرہ صاف کیا میں نے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو چیلنجز کا، تو یہ کس نے کہہ دیا کہ عورتیں ہر وقت روتی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، مرد اتنے ایموشنل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ رول ڈیوائس کیے ہیں، لیکن یہ کہنا سبحان اللہ کہ مرد روتے نہیں ہیں، تو آپ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اتنے بڑے انبیاء کا آپ کو قرآن میں وہ مل جاتا ہے، پھر آپ یہ چیز کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ مرد روتے نہیں ہیں؟ یہ انبیاء کرام ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو vulnerability سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھ کے روتے ہیں، تو تکالیف میں رونا اور اللہ کے سامنے رونا کہ انما اشکو بسی اللہ، کہ میں صرف اپنے آنسو اللہ کے آگے بہاؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو یہ چیز سکھائے، جو ابھی ایک جو کامنٹ آیا تھا کہ مرد ہو گئے، تو ٹھیک ہے، جو مرد سیکھ گئے ان کو آپ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بھی آپ جب اللہ کی بات بتائیں گے تو اللہ کی بات دل میں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے نا۔ لیکن آپ اپنے بیٹوں کو یہ بات سکھا سکتے ہیں، آپ اپنی ابھی سے اپنے بھائیوں سے یہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آئیڈینٹیفائی جو انر کریٹک ہے نا، کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ اس کو مان لیں گے نا، سی سی ایچ میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں ٹرانس کی حیثیت سے، کہ ٹرانس کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ٹرانس کیا ہوتا ہے کہ او تمہیں اپنے کیا کہتے ہیں وش میں کر لیا، ٹھیک ہے نا، جادو کر دیا، تمہارے سارے خیالات میرے ہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ میرے نام کر دو، اس کو ہم ہپنوسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، صحیح ہے نا۔ تو اگر ایسا ہوتا نا تو اتنے سارے ہپنوسس پریکٹیشنر ہیں، پوری دنیا ہماری ہوتی، صحیح ہے۔ لیکن یہ جو ہم بیسکلی کیا کہتے ہیں وی گیون ٹرانس، یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے بغیر کسی کچھ مانے بغیر جو تم کہہ رہے ہو زبردست، یہ ٹرانس ہے۔ عورتیں بری ڈرائیور ہیں، یس۔ مرد روتے نہیں ہیں، یس۔ یہ جو یس ہے نا، یہ ٹرانس ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کو قرآن دیا ہے، وہ کہیں سے کہیں کو ٹرانس کو لے کے آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار ہمیں کیا کہا جائے، کیا کہا جاتا ہے، لعلکم تتفکرون، لعلکم تذکرون، فکر کرو، عقل کرو، کیوں نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو تاقلون بار بار کہا جاتا ہے عقل کا استعمال کرو، یہی عقل ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے، تو یہی عقل ہمیں جو ہے استعمال کرنے کے لیے بھی دی گئی ہے۔ تو انر کریٹک پہ عقل استعمال کریں کہ سب کانشیس میں چھپ کے بیٹھی ہوئی دوسری وائسز تو نہیں ہے وہ، یا وہ واقعی آپ کی وائس ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر امپورٹنس پیشنس ان ڈیولپنگ سیلف کمپیشن، یہ کیا ہے، یہ صبر کرنا،
لیکن صبر کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ صبر حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق پہ صبر کرنا۔ کیا آپ حق پہ ہیں؟ کیا آپ واقعی حق پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ حق، کیونکہ ہمارے یہاں صبر جیسے نواز علی خان کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ ایک پاکستانی صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے۔ پاکستانی صبر کیا ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے بیٹا برداشت کر لو۔ تو یہ صبر نہیں ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ صبر، اس پہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صبر کیا ہے؟ حق پہ بات کرنا، حکمت کے ساتھ بات کرنا، ٹھیک ہے نا، عزت اور احترام کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنا، اور پھر اس کے ساتھ جو مشکلات آئیں گی وہ برداشت کرنا، دیٹ از صبر۔ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کے ساتھ صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ بار بار اپنی انٹینٹ کو دیکھنا، میری نیت کیا ہے، کیا میری نیت اللہ کے لیے ہے، کیا میرا طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں میں صحیح کر رہی ہوں، کیا میرا ضمیر مطمئن ہے، کیا میں اپنے نفس کی غلامی میں تو نہیں آ رہی ہوں، امارہ پہ ہوں کہ لوامہ پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر مشکلات آئیں گی وہ آپ برداشت کریں، دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ پیشنس ود یور سیلف۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آج میں نے ویبینار سنا ہے یوں کروں گی اور اوئے ہوئے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بٹ ٹوڈے از دا، اپنے لیے آج کا دن ایک انیشیٹنگ پوائنٹ بنا لیں۔ کیوں بنا لیں انیشیٹنگ پوائنٹ؟ کیونکہ اگر آج آپ انیشیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہیں زیرو پہ کھڑے رہیں گے۔ کتنے کلائنٹس ہمارے ساتھ آتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہ مجھے پتا ہے میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی یہ نہیں ہوگا، اچھا جی آپ کا یہ ہو رہا ہے، اتنے 10 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک وہ یہی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اچھا آپ نے ان سے یہ بات کی، مجھے پتا ہے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ زیرو پہ کھڑے ہیں، آپ بات کریں گے، ہو سکتا ہے واقعی آپ زیرو پہ ہی کھڑے رہو، لیکن ابھی بھی تو آپ زیرو پہ ہی کھڑے ہیں، تو what do you have to lose؟ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے 0.05 پہ آ جائیں، تو 0.05 اچھا ہے یا زیرو اچھا ہے؟ سوچیں۔ یہ کہہ رہے کہ ہمارا معاشرہ، دیکھیں ایک آدمی معاشرہ نہیں ہوتا، آپ کا جو شوہر ہوتے ہیں، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، مطلب ایون اسپاؤسز کے علاوہ بھی ریلیشن شپ، نارمل ریلیشن، بہنیں بھی ہوتی ہیں، سب بات کرنے سے بات بڑھتی ہے۔ جب آپ نے یہی چیز کو وہ کر دی کہ مجھے پتا ہے یہ نہیں ہوگا، تو باقی وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اللہ نے بھی آپ سے کیا کہا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے تو سوچئے نا، آپ نے یہ کہہ دیا یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے مدد نہیں لی ہے کرنے کی، نہیں لی تو کیسے ہوگا؟ تو یہی سب چیزیں ہیں کہ، اور پھر جو گلٹ، ٹپس فار ہینڈلنگ ریزسٹنس اینڈ گلٹ، اپنے اندر سے ریزسٹنس کیوں آتی ہے؟ میں کہوں گی تو اور فساد پھیلے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی پھیلے، ٹھیک ہے، میں کہوں گی تو ان کو برا لگے گا، تو یا تو اپنے آپ کو پھر برا لگتا رہے، جو ریزنٹمنٹ آ رہی ہے تو آپ کا حسن زن خراب ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک خاتون ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہیں، جیسے الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے، اب جب بھی ہم رشتے داروں میں جاتے ہیں، ارے تم تو ایک پہ ہی رک گئی، تو مطلب میں نے فٹ بال پہ ٹیم بنانی ہے، ٹھیک ہے، جن کے 3 4 ماشاء اللہ سے ہو جائے، ارے بہن بس بھی کرو۔ تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک اچھی جسے کہتے ہیں نا اچھی تعداد آف کڈس کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے بچے اچھے جو ہے نا صحیح معنوں میں اچھے ہیں۔ جب کہتے ہیں 2 بچے ہی کافی تب بھی اعتراض ہے، جب 1 بچہ ہو تب بھی اعتراض ہے، جب 10 بچے ہو تب بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا چاہیے۔ تو یا تو پھر ہمارے سامنے او یہ پھر آ گئی، یہ پھر کہیں گے، اب جب تک آپ اپنے اندر سے یہ بات نہیں کہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، دین وہ تکلیف ملتی رہے گی۔ اب ہوگا کیا؟ اب آپ بیٹھے میں اندر سے جو ہے نا غصہ جو ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے اور اوپر سے مسکرا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کتنی خوبصورت چیز آپ کو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظلم کا ہاتھ پکڑو، مظلوم کی مدد کرو، اور ظالم کی بھی۔ تو سارے صحابہ جو ہیں وہ لائک اوکے، مظلوم کی بات سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد کیسے کرے ظلم میں؟ میں کہا نہیں، ظلم سے اس کا ہاتھ روک کے نہ خود فتنہ بنو نہ دوسرے کو فتنہ بننے دو۔ ہم بھی تو فتنہ بن رہے ہیں جب ہم کسی کی بات بار بار سنے جا رہے ہیں اور اس کو ٹوک نہیں رہے ہیں۔ اب ٹوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے کہتے کہ بھائی رہنے دو، پیار سے بات بھی کر سکتے ہو نا، آرام سے بات بھی کر سکتے ہو نا،
یہی تو ساری بات ہے، اس لیے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو what you show is compassion for others, so for yourself as well. یہی انر کرٹک کو روکنا ہے کہ پیار سے روکو. نہیں نہیں نہیں، ہو جائے گا، ابھی تھوڑا سا ٹائم اور دیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں میں فیلئر ہوں، میں فیلئر ہوں. اماں صحیح کہتی تھی میں فیلئر ہوں، یہ جو ہے نا فلاں یہ صحیح کہتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ انر کرٹک از ناٹ یورز. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ صبر رکھیں جیسے دوسرے کے ساتھ صبر رکھتے ہیں، لیکن بول کے، حق کے ساتھ، ریئلائز کر کے کہ یار آئی نیڈ ہیلپ، آئی نیڈ اسسٹنس وتھ سم تھنگ. ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگے پھر لوگوں کی طرف آئیں. اور لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کی طرف جائے، اس کی طرف. جیسے جب زکام ہو رہا ہے تو میکینک کے پاس نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گاڑی خراب ہو تو حکیم کے پاس نہیں جاتے، میکینک کے پاس جائیں گے. اسی طریقے سے جب تھاٹس میں ایشو آ رہا ہے، جب بار بار ہرڈل ریپیٹ ہو رہا ہے، جب پیٹرن واپس ریپیٹ ہو رہا ہے، تو کس کے پاس جانا ہے؟ کوچز کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ارے یہ سب کچھ نہیں ہے. کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کرو تمہارا ایمان کمزور ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، ایمان کمزور نہیں ہے، مشکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت پیاری بات ابھی پچھلے دنوں میرے نظر سے گزری الحمدللہ. اس سے جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ماشاء اللہ سر سدید بار بار کہتے ہیں کہ نظریہ بدلو نظارہ بدل جائے گا. تو وہ اتنی خوبصورت بات تھی کہ آپ جب ایک آدمی ڈوب رہا ہو نا، 90% ڈوب گیا ہے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ اس غریب کو سوئمنگ لیسنس نہیں دیتے ہیں، اس وقت اس کو بچایا جاتا ہے. جب اپنے آپ کو اتنی شدید تکلیف میں دیکھیں نا، تو اس وقت پرانے وہ نکال کے نہیں بیٹھتے ہیں کہ کاش میں اس وقت انٹر میں کمپیوٹر سائنس لے لیتی. ٹھیک ہے نا، یو آر 30 ناؤ. ٹھیک ہے، اس وقت کی باتیں چھوڑ دیں، ابھی آپ ڈوب رہے ہیں، ابھی کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ. وہ اس وقت کی باتیں جب گلٹ نکال کے بیٹھیں گے تو آپ سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں اور ڈوبتے چلے جاتے ہو کہ ہاں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، آئی ڈیزرو دس. آپ نے سب کانشیس لیول پر کیا مان لیا ہے کہ آئی ڈیزرو دس. اور جب آپ when you have resigned yourself to something that you have deserved, پھر آپ اس سے باہر نہیں آ پاتے. always thinking نہیں الحمدللہ I deserve better، کیونکہ آپ کو یہ سکھایا گیا ہے ایز مسلمس. مومن کا آج، مومن کون ہے؟ اس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. آج اس کے کل سے بہتر ہے. میرا کل جو بھی تھا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے آج دے دیا ہے، الحمدللہ اٹ مینس کہ مجھے چانس مل گیا ہے کہ آج بہتر ہوگا. صحیح ہے نا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. صحیح. اب مین چیز پہ آتے ہیں کہ اے سی ٹی کا سیلف کمپیشن سے کیا تعلق ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے ویبینار میں بھی دیکھا الحمدللہ کہ اے سی ٹی جو ہے وہ کیا ہے، ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی. ایکسیپٹنس آف واٹ؟ سب سے پہلے وہی سپورٹ ایموشنل ایکسیپٹنس. آپ کی جو پرابلم آ رہا ہے سیلف کمپیشن میں، ٹو بی کمپیشنیٹ ود یور سیلف، اس میں کہاں سے پرابلمز آتے ہیں؟ وین یو ڈونٹ ایکسیپٹ ایموشنل ریالٹی آف یور سیلف. ٹھیک ہے نا، جب ہم ہر چیز کو لاجک سے ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایموشنس اکثر نہیں ثابت ہوتے لاجک سے. یو فیل پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ، دوسرے لوگ اس کو نہیں وہ پسند کرتے. ٹھیک ہے نا، یو فیل جس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ نہیں پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آ رہا ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو وہی بات کہ واٹ یو آر فیلنگ، یس لیٹ یور سیلف فیل اٹ، ایکسپٹ اٹ. ٹھیک ہے، واٹ یو آر ناٹ فیلنگ، تو جو اس کو آپ نو بڈی کین میک یو فیل اٹ. ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار ہاؤ کین یو ناٹ ڈو دس بیکاز آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں ہے آپ کو کہ بھائی یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہو میرے لیے امپورٹنٹ ہو، لیکن واٹ یو کین ڈو از بی ریسپیکٹفل. اگر یہ اس بندے کے لیے ہے تو آئی ریسپیکٹ یور اوپینین بٹ آئی ہیو مائی باؤنڈریز. صحیح ہے نا. تو ایموشنل ایکسیپٹنس کیا ہے کہ وین یو سے کہ بھائی دس از امپورٹنٹ فار می، یس دین، اور وہ آپ کو نہیں دے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو یو ڈسکارڈ اٹ. نیور ڈسکارڈ اور انویلیڈیٹ واٹ یو فیل. ٹھیک ہے، پھر انہینس سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی. سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ اے سی ٹی کا ایک بہت بڑا ٹول ہے جو کہ آپ کو سائیکولوجیکل لیول پہ
جسے ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک ویو جو ہے، اسپرچل، فزیکل، مینٹل اینڈ ایموشنل، ان چاروں ریمز میں دیکھیے کہ کوئی کیا چیز جس اٹیچ ہے. جس طرح ہم این ایل پی کوچنگ میں جو آپ ماشاء اللہ سی سی ایچ میں ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کلاؤڈس کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں. اے سی ٹی اس کو سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی کی حیثیت سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے الحمدللہ مجھے اے سی ٹی بہت زیادہ اچھا لگا سی سی ایچ کے نظریے سے، کہ اگر ہم کلاؤڈس کی حیثیت سے ایک چیز کو دیکھ رہے، ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ نیگیٹو تھنکنگ میں، وہ نیگیٹو تھنکنگ میں روٹ کرتا ہو. ہو سکتا ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ مینیفیسٹ نیگیٹو تھنکنگ میں کر رہا ہو، لیکن وہ روٹ کر رہا ہے انر کانفلکٹ میں. ٹھیک ہے. تو انر کانفلکٹ میں جا کے اس کو سالو کرنا ہوگا، نہ کہ نیگیٹو تھنکنگ میں، کیونکہ وہ پھر سرفیس لیول پہ سیٹ ہوتا ہے. اے سی ٹی آپ کو کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو ریمز میں کر دیتا ہے. اوکے، یہ چیز، اس کی انٹینسٹی آپ کے اسپرچل لیول پہ کیا ہے، اس کی انٹینسٹی آپ کے ایموشنل لیول پہ کیا ہے، مینٹل لیول پہ کیا ہے، فزیکل لیول پہ کیا ہے. کچھ جیسے خواتین اس بات کو سب سے زیادہ سمجھ سکتی ہیں کہ چائلڈ برتھ، سبحان اللہ، جو میرڈ خواتین ہیں، فزیکل لیول پہ کتنی زیادہ ٹف ہوتی ہے کہ جو اس سے گزر جائے تو وہ ایک ٹرومیٹک افیکٹ ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ اس کے بعد ہم اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد ہم سوچ وہ ہوتا ہے نا، تم سوچ، جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. وہ اس ٹراما سے گزرتا ہے، وہ فزیو تھراپی، یہ وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اس ٹراما سے دوبارہ گزرے، رائٹ. لیکن خواتین ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی وہ رکھی ہے کہ وہ دوبارہ اس سے گزرنے کو کتنے آرام سے راضی ہو جاتی ہیں، خوشی خوشی. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیٹ، تھرڈ، فورتھ، ماشاء اللہ. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فزیکل ٹراما اتنا انٹینسٹی رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ لاسٹنگ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ جو آپ کو ایموشنل گین ملتا ہے بچے کو ماشاء اللہ اپنی گود میں لے کے، اور سب کو وہ چیزیں اس کو اتنا ماشاء اللہ سے وہ کر دیتی کہ وہ فزیکل ٹراما بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز دی ہے. اسی طریقے سے یہ چیز کو ایسے سمجھیں کہ سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی جو آپ کے یہ چاروں ریلمز ہیں نا، یعنی کہ کیا ہے، ایموشنل، سب سے پہلے اسپرچول. ٹھیک ہے. جب آپ روحانی طور پہ کسی چیز سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا ایمان کا لیول کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ کو وہیں پہ کتنی بڑی چیز دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، چاند سے طرح ہے آپ کا ایمان، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جب آپ محسوس کریں آپ کا ایمان گھٹ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ میں یہاں پہ پھنس گئی ہوں، ہم کیا سوچتے ہیں، چاند کی طرح ہے نا، گھٹا ہے تو بڑھے گا بھی انشاءاللہ، میں وہ چیزیں کروں جو اس کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے. پھر میں ایموشنلی ہرٹ ہوں یا مینٹلی ہرٹ ہوں، تو میں اس کو کنوے کیسے کروں. صحیح ہے. میں اس کو لے کے باہر کیسے چلوں. جزاک اللہ خیر نمرہ. تو میں اس کو کس طریقے سے ایکسپریس کر سکتی ہوں، ہاؤ کین آئی میک اٹ بیٹر. ایک طرح سے نہیں سن رہے ہیں، دوسری طرح سے پہ آ جائے، دوسری طرح سے نہیں سن، تیسری طرف پہ آ جائے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آیا ہے، آپ پوری سیرہ اٹھا کے دیکھنا، چاہے وہ مکی دور ہو چاہے وہ مدنی دور ہو، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ یا یہ پرابلم ہے، آپ نے ایک ایک دیا آپ کہ بھائی یہ کر لی، یہ سولوشن دیا، انہوں نے کہا نہیں ہوگا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں، کیسے نہیں ہوگا، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. کیا کبھی کہیں بھی سیرہ پہ آپ کو یہ چیز ملتی ہے؟ نہیں. یہ نہیں ہوگا، اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسری چیز دیں گے. پھر کیا ہوگا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو رہا، تیسری چیز پہ آ جائیں گے، چوتھی چیز پہ آ جائیں گے، کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیونکہ سیرہ کے اگینسٹ جاتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کیوں کہا گیا ہے، ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، یہ اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اپنے ساتھ کیسے کرتے ہیں، دیکھو تم سے نہیں ہو رہا، اس سے تو ہو گیا، ارے اس سے ہو گیا نا، تم سے نہیں ہو رہا تو تم دوسرا طریقہ اختیار کرو. نہیں، میں بھی وہی کروں گی، کرتی رہوں گی. تو بھائی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے نا. جو چیز آپ کا انگوٹھا کر سکتا ہے وہ آپ کی رنگ فنگر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کی لٹل فنگر کر سکتی ہے وہ آپ کا انگوٹھا نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر ہو جائے؟ کتنا عجیب سے لگے گا آپ کا ہاتھ اگر آپ کے ہاتھ پہ سارے انگوٹھے ہوتے. سوچے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا ہاتھ ایسے ڈیزائن کیا ہوتا، ایک لمحے کو اپنے ہاتھ کو دیکھیں کہ یہ سارے انگوٹھے ہیں، کیسے لگے گا؟ کوئی وجہ ہے نا، چھوٹی بڑی انگلیاں ہیں الحمدللہ.
تو ایسے ہی لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. دیٹ از واٹ سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی از. ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو سٹانس لینا آسان ہو جاتا ہے. a kind stance towards struggles. ٹھیک ہے. مشکلات آ رہی ہیں، مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے مشکلات تو آئیں گی، امتحان تو ہوگا. ٹھیک ہے. زندگی آسان ہوگی مشکل کے ساتھ ہی، ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے. لیکن when you are compassionate for yourself کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے میرے ساتھ مشکلات رکھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ آسانیاں بھی دی ہیں. جب میں یہ ایکسیپٹ کروں گی تو میں اپنے ساتھ کی آسانیاں دیکھنے کے قابل ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے. جب میں اپنی آسانیاں دیکھنے کے قابل ہوں گی تبھی میں آگے بڑھوں گی. صحیح. اور پھر تھوڑی سی ہم پریکٹسز دیکھتے ہیں کہ سیلف سودنگ ٹاک. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ کرٹیسزم وتھ کائنڈنس کو ریپلیس کرنا ہے. یہ جو اندر کا ایک کرٹک بول رہا ہے نا، جو کہ آپ کی زبان نہیں بولتا، تو اس کو بولنا سکھانا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیلف کمپیشن بریک. دن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن میں 5 بریکس دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ وہ کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ جب اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے نا تو وہ انڈیلنے کے لیے زمین پہ اللہ کے آگے، زمین جب ہم یہ چیز رکھتے ہیں نا زمین پہ تو وہ سب چیزیں بہہ کے زمین میں چلی جاتی ہیں. اسی لیے آپ کو 5 بریکس ملے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ دیکھیں جب آپ کنونشنل سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں کنونشنل سائیکالوجی جہاں پہ ریلیجن نہیں ہے، جہاں پہ اسلام نہیں ہے، تو وہ آپ کو بریک لینے کو کہہ رہا ہے. اللہ نے آپ کو یہ 5 بریکس دیے ہوئے. ٹھیک ہے. جو تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں الحمدللہ ایز مسلمس ہم لوگ، کہ جو چیزیں ہمیں سائیکالوجی سکھا رہی ہے کہ بھائی بریک لو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی وہ دیے ہوئے. جب آپ پہلے بریک پہ جاتے ہیں، فجر سے سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر آپ ظہر پہ گئے، ظہر پہ کیا ہو رہا ہے؟ ظہر پہ مسائل ہوئے ہیں، کھانے میں یہ ہو گیا، گیس چلی گئی، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا، تو کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. 1 منٹ. اوکے. آپ نے اس وقت کیا کیا؟ اوکے. ظہر کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ اکبر کا. بہت ساری چیزیں اللہ اکبر سے سالو ہو جاتی ہیں. اللہ بڑا ہے کس سے؟ ان سب چیزوں جس کو آپ فیس کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ایکنالج دا پین، کنیکٹ ٹو دا ہیومینٹی اینڈ آفر کائنڈنس ٹو ہو؟ ٹو یور سیلف. کہ ہاں مجھے اس کی فلاں بات سے تکلیف ہوئی. اس بات اگر میں آپ کو چھوٹی سی اس بات پہ دوں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ریئلائزیشن، کہ آپ دیکھیں سورہ یوسف پڑھتے ہیں آپ لوگ. سورہ یوسف میں اتنی بڑی بڑی چیزیں جسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ نے اس کو نہیں ہمارے سامنے ظاہر کیا. اور اللہ نے اس عورت کا نام ظاہر نہیں کیا، اللہ نے اس کے شوہر کا نام ظاہر نہیں کیا، اللہ نے وہ 12 بھائیوں کے نام ظاہر نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. اس کنویں کی لوکیشن ظاہر نہیں کی، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا. حالانکہ ہم اگر سوچے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار کہانی سن رہے تو سب کے نام تو بتاؤ. ٹھیک ہے. نہیں، دیز پر irrelevant. لیکن وہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ کہتے ہیں کہ بن یامین کے سامان سے جب نکلا وہ پیالہ، تو بھائیوں نے کیا کہا؟ یہ چور ہے نا، اس کا بھائی بھی چور تھا. وہاں اس آیت میں آتا ہے کہ یوسف نے اس درد کو اپنے دل میں چھپا لیا. یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پاورفل آیت ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کی، لیکن یہ کیوں یہ ظاہر کیا اللہ نے کہ وہ تکلیف ہوئی یوسف علیہ السلام کو، اس نے اس درد کو اپنے دل میں چھپا لیا. سبحان اللہ. اور اس درد کو کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ بھائیوں نے جب اتنی تکلیف سے یہ بات کہہ دی، یوسف نے بھی اس کو دل میں چھپا کے آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ نے ایکنالج کیا. اللہ نے اس درد کو ایکنالج کیا کہ اللہ جانتا ہے یوسف نے اس درد کو اپنے دل میں چھپایا ہے علیہ السلام. تو جس درد سے آپ گزرتے ہیں، تو کیا واقعی وہ آپ کا درد ہوتا ہے؟ سوچیں. اللہ کو پتا ہے. الحمدللہ. اس چیز کو جانیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو acknowledge your pain because Allah knows it. Then connect to your human side. ٹھیک ہے. connect to your human کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے درد ہوا ہے، میں اس کو ڈسکارڈ نہیں کر رہی، بٹ what can I do better؟ I have to convey this. I can convey it better. Offer kindness to yourself کہ ہاں مجھے اس چیز سے تکلیف ہوئی، میں اس کو چیز کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی کہ چلو بڑے ہیں چھوڑ دو. نہیں، مجھے بھی تکلیف ہوئی اور میں اپنے بڑوں کو بھی اس بات کا احساس دلا سکتی ہوں پیار سے. ٹھیک ہے. دین یو کین رائٹ یور سیلف. بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ رائٹنگ از سم تھنگ ویری کروشل فار یور سیلف. اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈمپ.
یو ہیو ٹو ڈمپ. بہت سارے خیالات گڈ مڈ گڈ مڈ گڈ مڈ کھچڑی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ڈمپ اٹ آن دا پیپر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ خیالات ریلیونٹ ہے اور کچھ واقعی اس پہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اینکرنگ کیا ہے, انشاءاللہ جب آپ CCH جوائن کریں گے تو ہم پورے ایک دن اینکرنگ پہ لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ لذیذ کے اینکرنگ ہے کیا, ہاؤ اٹ ہیلپس. دیکھیے CCH جو ہے نا, جب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ CCH صرف کوچنگ پروگرام ہے, تو سب سے پہلے جو پیشنٹ زیرو ہوتا ہے نا اس CCH کا, وہ میں خود ہوتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وین آئی وینٹ تھرو CCH الحمد للہ, تو سب سے پہلے میں نے اپنا علاج, میرا اپنا علاج ہوا. کتنی چیزیں ڈسکارڈ ہوئی, کتنی چیزیں, اسی طریقے سے جب ACT نئے سرے سے چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, وہ ACT نے نکالی. ACT یہ ہے کہ ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی, ٹھیک ہے, کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو جنوری میں کر رہے ہیں 5 تاریخ سے 6 تاریخ تک, اور اس کے ہم بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسے ہے, ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. فی الحال ہم یہ کورس جو ہے وہ ایز اے اپ گریڈ آفر کر رہے ہیں پریکٹیشنرس کو اور کوچز کو, کیونکہ ہم ابھی اس کا ایک اسمالر ماڈیول ہم اس وقت آفر کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ العزیز آگے جا کے ہم اس کا پروگرام بنائیں گے کہ ہم اس کو نان کوچز کے لیے بھی جو ہے نا ایک ٹریننگ پروگرام, ٹریننگ کورس کی حیثیت سے آفر کر سکیں. لیکن ابھی انشاءاللہ 22 تک جو ہے ہم اس پہ 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, تو آپ بالکل ہم جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے انشاءاللہ. کیونکہ ACT کیا ہے, ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ. تو جب بھی آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اس کو اپنے آپ میں جاننا, اویئرنیس, اینڈ دین ٹو ورک آن دیٹ اویئرنیس کہ اوکے یہ چیز میرا ہے, میرا پیٹرن ہے, تو ہاؤ ڈو آئی بریک اٹ. وین یو بریک دیٹ, اس بریکنگ میں نا ایسے نہیں ہو جائے گا اچھا مجھے پتا چل گیا آج میرا پیٹرن یہ ہے, یوں بریک کر دوں گی. نہیں, ایک چیز آپ مستقل کرتے رہے ہیں, وہ سیٹ پیٹرن ہے, اس کو بریک کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور کمٹمنٹ میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کمٹمنٹ میں بیریئرز بھی آئیں گے, کمٹمنٹ میں آؤٹ سائڈ انفلوئنس بھی آئے گی, کمٹمنٹ کے اندر آپ کا اپنا یہ بھی آئے گا کہ اپنے اندر سے, جسے ہم کہتے ہیں ڈی موٹیویٹ, ہم نے بات بھی کی تھی, ڈی موٹیویشن بھی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو آئیں گی اس کو ہم ریزالو کیسے کریں گے. تو اس ٹریپ میں نہ پھنسنا, واٹ از ڈی موٹیویشن, اس ٹریپ میں نہ پھنسنا کہ اوکے ول پاور ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ول کبھی بھی یہ مت سوچے, دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ادھر, رائٹ. اسلام, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیز دی کہ آپ کی ول پاور جب تک آپ ختم نہیں ہو رہے تب تک ختم نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. دا ول ٹو بی الائیو, صحیح ہے. تو ACT سمجھ میں آگے کیا ہے, ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ تھراپی کے لیے, اور ذات یہ اس وقت فار ناؤ یہ پریکٹیشنرز کے لیے ہے اور کوچز کے لیے ہے. انشاءاللہ عزیز جلد ہی ہم اس کو نان کوچز کے لیے بھی جو کریں گے, وہ ذرا لمبا پروگرام ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو اس لیے آفر کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جو بلٹ اپ ہے وہ اس کے ساتھ مزید انہینس ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو ACT کی کوچنگ لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو اپنے اس میں ایشو ہے, تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کو ACT کس کس چیز کو کیٹر کرتا ہے, جو جیسے کہ ابھی ایشو ہوا کہ انر کرٹک کو, ٹھیک ہے نا, ہاؤ ٹو ایکسیپٹ ہو یو آر ایز یو آر, ٹھیک ہے نا. ہو یو ناٹ ٹو ایکسیپٹ ہو یو شوڈ بی, ایک ہوتا ہے ہو آئی شوڈ بی, آج کل شوڈ بھی بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی آئیڈینٹیفائی ایز کے جو مسئلے ہو گئے ہیں نا, وہ بڑے عجیب و غریب ہیں, سبحان اللہ. تو ہو یو آر فرسٹ, ہو یو کین بی وہ الگ چیز ہے, لیکن ہو یو شوڈ بی جو ہے نا وہ ایک امپوسٹر سنڈروم ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیسے کیٹر کرتے ہیں, تو وہ ایکسیپٹنس کے اندر آتا ہے, پھر کمٹ کرنا اپنے آپ کو ہو یو کین بی, ٹھیک ہے. جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کمٹمنٹ کے, ہم یہ بن سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے 2005 میں جب میں BCS کر رہی تھی الحمدللہ مجھ سے کہتے کہ آپ انشاءاللہ اسلامک سائیکالوجی کی طرف جائیں گی اور کوچ بنیں گی, تو میں کہتی آپ کو ایک اچھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کے حالات ایسے رکھے الحمدللہ, اور ایسی چیز بنائی کہ دیکھیے ماشاء اللہ سے 10-15 سال میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, کیسے کھڑے ہوں گے. تو ہو یو کین بی از اے بگ ہورائزن, ٹھیک ہے. اللہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ آپ کے میک اینڈ بریک ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو دیٹس وین یور ایکسیپٹنس نیڈس ٹو بی, جسے کہتے ہیں نا بڑھانا, یور ایکسیپٹنس نیڈس ٹو بی آن اے اسپیکٹرم رادر دین آن اے باکس. میں یہ ہوں, نہیں, میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں,
ٹھیک ہے، جیسے اگر میں اس کی بہت چھوٹی سی مثال دوں تو آئی واز ڈیورسڈ. اس وقت میرے کوچ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آر یو ڈیورسڈ اور یو وینٹ تھرو ڈیورس. دیٹ اسنیپڈ می آؤٹ. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے، کہ آئی ایم ڈیورس کا مطلب ہوتا ہے میری زندگی بس میں یہی ہوں. لیکن آئی وینٹ تھرو ڈیورس کا مطلب ہوتا ہے آئی کین گو تھرو اینی تھنگ. آئی وینٹ تھرو دس اینڈ یس ناؤ آئی ایم دس. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا 22 تاریخ تک جو ہے آپ کا 30% ڈسکاؤنٹ ہے انشاءاللہ. تو لیٹس سی کہ آگے کس طرح سے ہم لے کے چلتے ہیں، اور اس پہ بہت سارے پروگرامس بھی آگے کریں گے. اینڈ پلس دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے گروپ میں ہیں، تو جو آپ کو جیسے اس طرح سے ایشوز نکلے، جیسے آج ہم نے بات کی اسپاؤسز کی اس کی، تو یہ سوال آپ مستقل ڈالتے رہ کریں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ اوکے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم اس کی اسی لحاظ سے ویبینارس ہر ہفتے ہی ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویبینار ہو رہا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے ہم آپ کی ضرورت کو کیٹر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ دیر از ہیلپ. ٹھیک ہے نا، کون سی چیز کیا ہے، اور ٹنل ویژن میں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اسپاؤزل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ یوں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اوکے واٹ از یور پارٹ دین واٹ از دیئر پارٹ. ہمیں صرف ان کا پارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کو کیسے ٹھیک کریں. تو کچھ چیز ہمیں اپنے آپ میں لانا ہوتا ہے، کچھ چیز وہاں سے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں ماشاءاللہ گروپ پہ. کئی کورسز جو ہیں ماشاءاللہ سے آفر ہو رہے ہیں. تو لیٹس سی انشاءاللہ العزیز اسٹے ٹیون. اور آپ پلیز اپنے سوالات زیادہ سے زیادہ گروپ پہ ڈالیں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ واٹ کین وی آفر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جو اندر کا کریٹک ہے نا، تو اس سے نظر ہٹانا نہیں ہے، اس کی بات سننا ہے. کیونکہ کریٹیسزم کہیں سے آ تو رہی ہے نا، رائٹ. تو اگر کریٹیسزم کہیں سے آ رہی ہے تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ آ کیوں رہی ہے. صرف اس کیوں کے اوپر فوکس کریں. ٹھیک ہے نا. کون کہہ رہا ہے اور کس لیے کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، والا بھی یہ کہہ رہا ہے، میں بھی یہ کہہ رہی ہوں. نہیں، کہا کیا جا رہا ہے، پہلے اس پہ فوکس کریں. اور وہ سچ بھی ہے کہ نہیں. تم بہت ریجڈ ہو، تو باقی کیا میں ریجڈ ہوتی تو یہی بات ہے نا کہ کیوں مجھے ریجڈ کیوں کہا گیا، کیونکہ اس چیز میں اس کی مدد نہیں کر سکی کیونکہ میرے پرنسپل سے خلاف تھا. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں میں یہ بات نہیں کر سکتی. جیسے اگر ہم کوچنگ کی بات لے لیں، مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے کوچنگ ٹائم چاہیے یہ ٹائم پہ، میں کہتی ہوں کہ بھائی میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، اس دن میرے پاس یہ سلاٹ ہے، میں آپ کے لیے یہ آسانی کر سکتی ہوں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں آپ کو دے دوں. لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، کیونکہ پھر میرے جو ہے نا گھر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت مجھ سے کہا جائے نہیں آپ تو بڑی ریجڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ ٹائم نہیں دے رہی، تو وہی بات پرنسپل کی بات آ گئی نا کہ بھائی میرے کوچنگ ٹائمنگز فلاں سے فلاں ٹائم ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک ہے. میں آپ کو رات میں ٹائم نہیں دے سکتی، دیٹ از مائی فیملی ٹائم. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس بات پہ مجھے کہا جائے کہ میں ریجڈ ہوں، تو کیا یہ میرے بارے میں سچائی ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ یہ میرا ٹائم نہیں ہے تو نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو وہی بات کہ اصل سے نظر ہٹانا نہیں ہوتا، اصل کو ہی دیکھنا. اس لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کیا دعا ہے یہ کہ اے اللہ مجھے حق حق کی طرح دکھاؤ، مجھے اس کی اتباع کرنا کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل باطل کی طرح دکھا اور مجھے اس سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے نا. تو یہی دعا اپنے ساتھ بھی رکھیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی کا معاملہ کرائے انشاءاللہ. اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں اگر آپ ڈائریکٹ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز گروپ پہ ڈالیے انشاءاللہ. ہم اس کے لیے ضرور آپ کے ساتھ بہت سارے کوچز موجود ہیں، آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے ملتے ہیں ACT میں آگے کے ویبینارز کے لیے. آپ لوگ پلیز جو آپ لوگ کو ضرورت ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی مجھے اس چیز سے بات ہونی چاہیے، اس چیز سے بات ہونی چاہیے، تو پلیز کائنڈلی اپنے سجیشنز اپنے گروپ میں ڈالیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو آپ کو ایشوز ہیں اس کے لیے پھر آپ اس میں ڈالیں تاکہ ہم آپ کو ایک اچھے کوچ سے کنیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اور گروپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، اور لوگ بھی اس گروپ میں آئیں تاکہ اس کو دیکھیں کہ ان کی جو ہے جو ایشوز ہیں وہ کیسے سالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بیٹھے ہی الحمدللہ اس گروپ میں اس لیے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.